بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ یہاں تک سن چکے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے پریوار کو ساتھ لے کر اپنے نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کے آگے آپ سنیں۔ جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی کہ یزید خبیث تخت پر بیٹھ چکا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے بیعت کے لیے کہا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لے آئے ہیں، تو کوفہ والے ایک گھر پر جمع ہوئے اور مشورہ کر کے ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لکھی، جس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے امام حسین شہزادہ رسول، آپ کوفہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ کوفہ کے لوگوں کی طرف سے جب اس طرح کے تقریباً 150 خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں آئے، تو آپ نے ان سے کہا، میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتا ہوں۔ اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر ہمیں بتائیں گے تو ہم وہاں جلد ہی تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ والوں کو خبر ملی کہ امام حسین کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے اور سردار کوفہ آپ کے قدموں کو چومتے رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو مختار سقفی کے ادھر اتارا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے۔ کوفہ کے لوگ حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں کو دھو کر لوگوں نے اس پانی کو اپنے اپنے گھروں میں چھڑکا۔ اتنی محبت کا اظہار کوفہ والوں نے کیا۔ کوفہ کے تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کر لی اور سب نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ سب دیکھ کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلدی تشریف لائیں۔ ادھر یزید کو کوفہ والوں نے خبر کر دی کہ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے حاکم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کوفہ کا بھلا چاہتے ہو تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیجو۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا، کیونکہ ابن زیاد بہت ظالم تھا اور لوگوں کے ساتھ سختی کیا کرتا تھا، اس لیے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دو یا کوفہ سے نکال دو۔ ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی کوفہ میں اعلان کرا دیا کہ خبردار، اب کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ آئے، یزید کی طرف سے گورنر بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ خبردار، اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی، پناہ دینے والوں کے بچوں کو اسی کے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور زمینوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ کا پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ کوفہ والوں کی محبت اب نفرت میں بدل گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی خبر دوں، مگر اب کر بھی کیا سکتے تھے؟ خط تو لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس طرح لوگوں کو دھمکی دی گئی، کسی کو پیسوں کا لالچ دیا گیا، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں میں سے امام مسلم بن عقیل کے پاس صرف 30 آدمی ہی باقی رہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے تاکہ کہیں پناہ لیں۔ امام مسلم بن عقیل جب دروازے سے باہر آئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ سارے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ آخر آپ نے ایک گھر میں پناہ لی۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ 18,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ایک گھر میں پناہ لے رکھی ہے، تو اس نے فوج بھیجی۔ جب امام مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا تو آپ تلوار لے کر اٹھے اور ان لوگوں کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ کے آگے ابن زیاد کی فوج شکست کھاتی نظر آنے لگی، اور یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے۔
اور آپ کا ساتھ دینے لگے۔ اس طرح سے آپ نے گورنر ہاؤس گھروا لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے جب پہلی جنگ کوفہ میں کی اور کوفیوں نے آپ کا ساتھ دے دیا تھا، اگر اس وقت مسلم بن عقیل چاہتے تو دارالعمارت کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر پھینکوا دیتے، مگر اللہ کو کچھ اور گوارا تھا۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ 18,000 لوگوں کو پایا، تو اس نے کوفہ کے مالدار لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دیا اور خریدنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے سبھی لوگ امام مسلم بن عقیل کے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح امام مسلم بن عقیل کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ رہا۔ کچھ دیر بعد امام مسلم بن عقیل کو گھیر لیا گیا، مگر وہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں تھے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یزیدی فوج کو مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ جب ان نامردوں سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو وہ لوگ مجبور ہو کر چھت پر چڑھ گئے اور آگ کے گولے آپ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ آپ کا مبارک جسم ان ظالموں کے پتھروں سے لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر حملہ کیا اور یزیدیوں کی حالت خراب ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ اس شیر کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے تو محمد بن اساس نے کہا، آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کی کوئی گستاخی ہوگی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر ایک دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک سواری حاضر کی گئی، آپ سوار ہوئے، تبھی ایک شخص نے آپ کے مقدس ہاتھ سے آپ کی تلوار لے لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے۔ محمد بن اساس نے کہا، مت ڈریے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو امان تم نے دی تھی کہاں گئی؟ پھر آپ رونے لگے۔ ایک شخص نے کہا، اتنے بہادر ہو پھر بھی رو رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے بلانے پر اطمینان سے آتے ہوں گے اور انہیں اس دھوکے کی خبر تک نہیں۔ پھر آپ نے محمد بن اساس سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اتنا کر دو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی خبر دے دو کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور کوفہ والوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جب امام مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو محمد بن اساس نے کہا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ ہم نے تجھے ان کو لانے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ محمد بن اساس خاموش ہو گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل زخموں کی وجہ سے بہت زیادہ پیاسے تھے۔ آپ نے ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس میں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اساس نے پانی پیش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی پینے لگے تو ایک ظالم بدبخت نے تلوار ماری جس سے آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے پانی پینا چاہا مگر پیالہ خون سے بھر گیا۔ آپ کے ساتھ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ جب آپ ابن زیاد کے سامنے گئے تو آپ نے اسے سلام نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر وہ پھر ابن زیاد بولا، کیا اب بھی یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ پھر ابن زیاد بولا، کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا، اس لیے کہ وہ فاجر و فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے، دنیا کا کتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد بولا، اب تو تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اساس سے کہا، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں نے فلاں سے 700 درہم لیے ہیں، میرا گھوڑا بیچ کر اسے ادا کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں، اور قتل کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور مجھے میرے مظلوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ مسافر ہیں، بے وطن ہیں اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا اور انہیں صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا۔ ابھی آپ فرمائی رہے تھے کہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ امام مسلم کو شاہی محل میں لے جا کر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفیں پکڑ کر تلوار ماری، جس سے آپ کا سر
اس ظالم کے ہاتھوں میں رہ گیا اور دھڑ زمین پر آ گرا۔ اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا مبارک سر یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کے نام پر عشق و وفا کی راہ پر پہلی شہادت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے دونوں بچوں کو تلاش کیا جانے لگا جو آپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے، اور تلاش کرنے والوں کے لیے بھاری بھرکم انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا کہ جو ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا انہیں بھاری بھرکم انعام دیا جائے گا۔ آخرکار امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچے کوفہ میں بھٹک گئے تو ان دونوں بچوں پر اس عورت کی نظر پڑی جس عورت کا شوہر انعام کے لالچ میں ان دونوں بچوں کی تلاش میں تھا، لیکن اس عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر ان بچوں کے ساتھ کچھ کرے گا۔ وہ عورت بڑی پیار اور محبت سے ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آئی اور انہیں کھلا کر سلا دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کا شوہر تھکا ہارا آیا اور کہنے لگا کہ ابن زیاد کی طرف سے بہت بڑے انعام کا اعلان ہوا ہے کہ جو امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ وہ دونوں بچے ہمارے گھر پر ہی ہیں، لیکن ان بچوں نے اپنے باپ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں رونا شروع کر دیا، جنہیں کوفہ کی سرزمین پر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ جب اس عورت کے اس بدبخت شوہر نے آواز سنی تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ آخر ہمارے گھر سے بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سا بچہ ہے جو رو رہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، کوئی نہیں ہے، آپ کو ایسے ہی خیال میں بچوں کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا، گھر پر گیا اور ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور ان دونوں بچوں کو شہید کر دیا اور ان دونوں بچوں کا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا۔ جب ابن زیاد نے دونوں بچوں کے سر کو دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا اور کہا کہ میں نے تو صرف گرفتار کر کے لانے کو کہا تھا، قتل کرنے کو نہیں کہا تھا۔ آخرکار اس شخص کو بھی جس نے دونوں بچوں کو قتل کر کے ان کا سر ابن زیاد کے پاس پہنچایا تھا، اس کو بھی سزا دی گئی اور انعام نہیں دیا گیا۔ میرے دوستو، اب یہاں کے بعد کا واقعہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ ہر ویڈیو میں میں آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں شروع سے آخر تک بنے رہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو شارٹ میں اور آسان طریقے سے کربلا کا پورا واقعہ سمجھانے والے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیچ میں کسی بھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ ہم آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کو شارٹ میں بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو، پورا معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔